حال ہی میں جو صوبائی حکومت نے بجٹ منظور کیا ہے، اس بجٹ منظوری کے بعد بڑی تنقید ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے اوپر۔ کل بھی علیمہ صاحبہ کا ایک بیان تھا، انہوں نے مائنس عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ یہ جو صوبائی حکومت کے اوپر تنقید ہے، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت بالکل ایک کل مل رہے ہیں، جو مجھے رپورٹ ملی کل، علیمین اور دیگر جو لوگ ہیں وہ مل رہے ہیں خان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوگا اگر ملاقات ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے تھا کہ تھوڑا اس کو زیادہ ایک اچھی طریقے سے یہ پروسیس مکمل کیا جاتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بجٹ تو ہر صورت میں پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو اس طرح نہیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ خان کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے عدالتوں کے ذریعے، جو کل ملاقات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سلسلہ تو چل رہا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، تو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسد قیصر صاحب، یہ جو صوبائی حکومت کے اوپر جہاں پر مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، وہاں پر ایک ڈرونز اٹیکس کا معاملہ بھی، ڈرون گرنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک اٹھ رہا ہے، اور وہاں پر مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جو تنقید ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے اوپر، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کے حوالے سے؟ نہیں، ڈرون تو ہم کسی صورت میں اپنی صوبے میں اجازت نہیں دینا چاہیے، اور صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کرے، اور جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایکشن کرے اور اپنے عوام کے ساتھ کرے۔ ہمارے پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، تو یہ ایک پہلے دن سے ایک ہی سٹینڈ ہے کہ ہم نے ڈرون کے خلاف تو دھرنے دی، ڈرون کے خلاف ہم نے کتنی جدوجہد کی، تو کسی بھی صورت میں، اور میں صوبائی حکومت سے امید رکھوں گا کہ وہ اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنا واضح پالیسی بیان بھی دے گا۔ تو اسد قیصر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بیان تھا کہ وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک احتجاج کی کال تھی لیکن وہ مؤخر کر دی گئی۔ تو اب آپ کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس کون سے کارڈ ہیں، کون سے کارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کھیل سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حکومت سے یہ ملک نہیں چلایا جا رہا۔ یہ جو بجٹ یہ پیش کر رہے ہیں، اس پہ مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس کے خلاف جو ہے نا عوام روڈوں پہ نکلیں گے، ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو، ہم نے جتنا ہو سکے اسمبلی کے فلور پہ بھرپور طریقے سے اپنے عوام کی آواز اٹھائی ہے، اور اٹھائیں گے، اور ہم ہر وہ طریقہ کریں گے، کیونکہ اس وقت یہ ہائبرڈ رجیم جو خواجہ صاحب نے خود کہہ دیا، تو ابھی تو بات ہی ختم ہو گئی نا، اس حکومت کی تو کوئی اتھارٹی رہ نہیں گئی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب ہائبرڈ ہے، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس طرح ہمیں نوے سے یہ نظام چلانا چاہیے تھا، تو ملک میں جمہوریت کا خدا حافظ، یہ شام ڈیموکریسی ہے۔ اس اسمبلی کو انہوں نے مجلس شورا سے بھی کمزور۔ اسد قیصر صاحب، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کے پاکستان کے حق میں، پاکستان کی فیور میں بڑے بیانات آئے ہیں۔ اس وقت اوورآل اگر آپ دیکھیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر موجودہ حکومت مزید جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے؟ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ سب سے اہم جو آپ کی مضبوطی ہے وہ آپ کے عوام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے نا آپ سمجھو کہ آپ مضبوط ہے۔ جب آپ باہر کے سہاروں پہ، آپ جو ہے نا دوسروں کے سہاروں پہ جو ہے نا آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ ان کی سوچ بدلنے میں، اس کے ارادے بدلنے میں وہ دیر نہیں لگتی۔ وہ جو ہے نا جس وہ اشارہ کر لے گا تو وہ چینج کر لے گا اس کو۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑی طاقت ملی ہے۔ یہ جب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نا، یہ لوگ جی ٹی روڈ پہ چلے نا، ایک کیفی میں کوئی چائے پی لے، کوئی ہوٹل میں کھانا کھا لے، پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی عوام کی اتنی نفرت ہے، عوام اتنی صفت دل ہے، تو اس کے باوجود اگر اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، تو یہ کہ میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز تو ختم ہو گئی۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ تو عملاً عوام سے واش آؤٹ ہو گئی ہے۔ اس میں اور عوام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ صرف اب اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چل رہے ہیں، یعنی امریکہ کی طرف دیکھیں گے اور پھر ادھر دیکھیں گے، یہ صرف ڈاؤٹس ہیں، لیڈرز نہیں ہیں۔ اسد قیصر صاحب، آپ سر پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ آپ کا رابطہ بھی ہوا تھا پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ، اور آپ نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کے بجائے آپ کو ووٹ دیں۔ کیا یہ رابطہ ہوا تھا؟ میں بات بتاؤں نا کہ جو راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی، ہم نے کہا کہ
بلاول بھٹو نے اس دن تقریر کی، تقریر میں ایک طرف جو ہے نا وہ تعریف کرتا ہے تو دوسری طرف فوری طور پر ایگریکلچر کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید کرتا ہے۔ بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک تو تم حکومت کی الائی ہو، تو حکومت کی الائی کے طور پر اگر آپ بات کرنا ہو تو پھر آپ اس کلوز ڈور میٹنگ میں اس کے ساتھ بات کرو۔ تو عوام میں بھی اپنا جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہو، حالانکہ تم جو ہے بلوچستان کی حکومت تمہارے پاس ہے، سندھ کی حکومت تمہارے پاس ہے، تمہارا والد صاحب جو ہے نا وہ صدر ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سینٹ بھی تمہارے پاس ہے، یہاں ڈپٹی اسپیکر، حکومت کی 50% شیئر تو آپ کے پاس ہے، بلکہ 50% سے زیادہ ہے، مسلم لیگ نون سے اس کی شیئر زیادہ ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو اپوزیشن پوزیشن کہتی ہے۔ بالکل یہ 2 نمبری ہے، دوغلا پن ہے، ان کے پاس سادہ ووٹ ہے نا، ووٹ نہ دیں اس بجٹ کو۔ میں نے اس لیے کہا کہ آئیں ووٹ نہ دیں، یہ بجٹ ایک ظالمانہ بجٹ ہے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، اس لیے اس بجٹ کے خلاف ووٹ دیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی اختلاف رکھے گی یا حکومت اتحاد میں آپ کو کوئی اختلافات نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معاشی صورتحال ہے یہ اس حکومت کو ڈوبے گی، اور مہنگائی کا جو طوفان آنے والا ہے، یا یہ جو پالیسی بناتے ہیں نا عوام کے لیے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، تو یہ وہ پالیسی بناتے ہیں جو باہر سے اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ وہ پالیسی بناتے ہیں، تو یہ اپنے طاقت سے خود گرے گا۔ لیکن اسد قیصر صاحب، یہ جو تحریک پاکستان تحریک انصاف نے شروع کرنی تھی حکومت کے خلاف، اب وہ مؤخر کی گئی ہے، تو وہ دوبارہ کب شروع ہوگی؟ کتنے عرصے کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے؟ اس حوالے سے کوئی واضح پیغام آیا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھو ابھی اب خان کا نہیں ہے، تو جب وہ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ان کی انسٹرکشن آئے گی تو اس کے بعد کچھ ہوگا۔ تو سر آپ کے کوئی مولانا صاحب کے ساتھ رابطے ہیں؟ بیچ میں جو ملاقاتیں چل رہی تھیں ابھی کوئی رابطہ ہے؟ رابطے تو ایسے تو الائنس نہیں، اسمبلی میں ہم ملتے رہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد قیصر صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، اسد قیصر صاحب کی اہم گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر فاٹا اور پاٹا ٹیکس کے معاملے پر ایک اہم سٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے ایم پی ایس کے اوپر مبینہ طور پر دباؤ کے حوالے سے جو گفتگو، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ان ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔